ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین بجٹ جو ہے وہ آخر جس کا انتظار تھا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ایک بہت ہی شدید معاشی بحران کے ساتھ حاصل کی ہوئی حکومت میں کس طریقے سے وہ ایک بہتر بجٹ یا بجٹ دے سکتی ہے. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ سب یہ جانتے ہیں کہ یہ جو حالات ہیں معاشی بحران جو ہے وہ بہت شدید بحران تھا اور اس میں کسی بھی حکومت کے لیے آسان نہیں تھا کہ وہ کوئی بجٹ جو ہے وہ بہت مشکل مرحلہ تھا ان کے لیے. اور اس سلسلے میں یقیناً حکومت سے بڑی کوتاہیاں ہوئیں, بڑی غلطیاں ہوئیں. شروع میں بہت اہم مشورے دیے گئے بہت اہم لوگوں کی طرف سے, لیکن حکومت نے اس پر توجہ نہیں دیا, جس کی بنیاد پر آج جو بجٹ آپ کے سامنے آیا ہے یہ بجٹ عوام دوست ہے. عموماً ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ عوام دوست بجٹ ہے, کیا یہ بجٹ پاکستان کے لیے آئندہ اس کے ایکسپورٹس کے لیے, اس کی سرمایہ کاری کے لیے, اس کے ٹیکسیشن کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے, خاص طور پہ عام آدمی کے لیے بہتر ہوگا. تو اوور آل جتنی بھی ہم نے گفتگو آج سنی ہے اس میں ہمیں یہ محسوس ہوا ہے کہ یہ جو بجٹ دیا گیا ہے یہ بجٹ جو ہے عام پاکستانی کا بجٹ نہیں ہے. جو ہم ہو سکتا ہے ہم غلط بھی ہوں, عام پاکستانی کا بجٹ نہیں ہے, عام عوام دوست بجٹ نہیں ہے, بلکہ یہ ٹیکسیشن کا بجٹ دیا گیا ہے. عمران خان صاحب نے جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ کہا ہے کہ جی لاؤ پیسہ دو. وہ کچھ نہیں جانتے کہ کس کی اس سلسلے میں غریب آدمی کے پر کتنا بوجھ پڑ رہا ہے, سیلری پیڈ پہ کتنا پڑ رہا ہے, فائلر نان فائلر پہ کیا ہو رہا ہے, جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں ان پہ کیا ہے, جو صنعتی لوگ ہیں ان پہ کیا ہے, جو زراعت سے ریلیٹڈ لوگ ہیں کہ ان کو کیا ہے. انہوں نے اس بجٹ کو ٹیکسیشن کا بجٹ کر دیا ہے. اور یہ 5550 جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹارگٹ رکھا ہے یہ اچیو نہیں کر پائیں گے, اور جب اچیو نہیں کر پائیں گے تو یقیناً جو ہے وہ مسائل آئے گا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بجٹ جو ہے کہا جا رہا ہے, جو بہت ہی ایکسپرٹس ہیں, کہ جناب غریب کی کمر توڑ دے گا. اب دیکھتے ہیں آیا ہے کہ بات کہاں تک صحیح ہے. میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں اس وقت میں ان کا تعارف کرا دیتا ہوں. میرے ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب, ماہر معیشت, ممبر اکنامک ایڈوائزری کونسل, ڈین نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے ساتھ ہیں جناب عقیل کریم ڈیڈی صاحب, چیئرمین اے کے ڈی گروپ. آپ کا ہی بہت شکریہ سر, آپ نے جوائن کیا. اور ہمارے ساتھ ایک اور سینیٹر نعمان وزیر خٹک صاحب ہیں, تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گی اس ایشو کے اوپر, کیونکہ وہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے سر میں آتا ہوں ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب کے پاس. سر کیسے دیکھتے ہیں سر اس بجٹ کو آپ نے بہت عوام کو بہت گائیڈ کیا ہے, اور اس بجٹ سے آنے سے پہلے جو آپ نے اہداف بتائے, جو فگرز دی, جو آپ نے آئی ایم ایف کے حوالے سے بتایا, وہ تمام کی تمام باتیں صحیح نکلی. تو اب آپ اس بجٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں, جیسا کہ آپ اپنے انٹروڈکشن میں بھی کہہ رہے تھے کہ یہ جب حکومت آئی تو واقعی اس کو بہت چیلنجز کا سامنا تھا, اور بہت ساری چیزیں مجھے معلوم تھی, اور میں اپنے معلومات کی بیسس پہ پرائم منسٹر کو وارن کرتا رہا کہ خدا کے واسطے نہ جائیں آئی ایم ایف میں, آپ پھنس جائیں گے. لیکن ان کے ارد گرد جو لوگ تھے ان کو شاید یہ مینڈیٹ دیا گیا تھا کہ پاکستان کو کسی طریقے سے لے کر آؤ آئی ایم ایف میں, اور وہ کامیاب ہو گئے. ہم چلے گئے آئی ایم ایف میں. تو اب میں اس حکومت کو اب کوئی دوش نہیں دوں گا, اپنے وزیر اعظم کو کوئی دوش نہیں دوں گا, اس لیے کہ یہ بجٹ ان کا نہیں ہے, یہ بجٹ آئی ایم ایف کا ہے. اور اس کے ثبوت میں دے دوں, ثبوت اسی بجٹ ان بریف میں دیا ہوا ہے کہ ابھی چند دنوں پہلے پاکستان کے سب سے ہائیسٹ اکنامک پالیسی میکنگ جو باڈی ہے اس کو ہم نیشنل اکنامک کاؤنسل کہتے ہیں, جس کو چیئر کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب, اور اس میں چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ بھی ہوتے ہیں.
وہ ہائیسٹ اکنامک پالیسی میکنگ باڈی ہے. اس ہائیسٹ اکنامک پالیسی میکنگ باڈی نے جو ہمارے اگلے سال کے جو اہداف دیے گئے ہیں، جو ہماری نیشنل اکنامک کونسل ہیڈڈ بائی پرائم منسٹر نے اپروو کیا تھا، وہ اگلے سال کا جو گروتھ ٹارگٹ ہے وہ 4% رکھا تھا. لیکن آپ پاور دیکھیں IMF کا، انہوں نے کہا کہ ٹو ہیل وتھ اٹ مسٹر پرائم منسٹر، یہ آپ کا گروتھ ٹارگٹ نہیں چلے گا. 2.4% یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، یہ آپ کا ٹارگٹ ہے. ہم بے بس. ہماری نیشنل ہائیسٹ اکنامک پالیسی میکنگ باڈی نیشنل اکنامک کونسل کا جو اپرووڈ ٹارگٹ ہے وہ 4% ہے. IMF نے اس مرتبہ اتنی دلیری دیکھیں کہ جو بجٹ ان بریف میں 3 سال کا جو ہوتا ہے میڈیم ٹرم بجٹری فریم ورک، اس میں اپنا گروتھ دیا ہے 2.4%. اور 3% کب ہوگا؟ جا کے 2020-2021 میں. یعنی کہ 2020-2021 میں 3% گروتھ ہوگا. اس مالی سال میں 3.3% ہوا ہے، اس سے بھی کم ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ کدھر گئی ہماری سوورنٹی. جو ہائیسٹ اکنامک پالیسی میکنگ باڈی نیشنل اکنامک کونسل ایک چیز کو اپروو کرتی ہے، جو ملک کا وزیر اعظم جس کو چیئر کرتا ہے، اور دیٹ از اس کا جو نمبر ہے وہ حرف آخر ہوتا ہے. IMF نے کہا کہ ٹو ہیل وتھ اٹ، ہمارا نمبر ہوگا، اور وہی نمبر آیا ہے. تو آپ دیکھیں میں کیسے اس پرائم منسٹر کو اب میں دوش دوں. اس کے ہاتھ میں نہیں رہا کچھ. دس از دی بجٹ گیون بائی دی IMF. ٹیک اٹ اور لیو اٹ. بہت افسوس کی بات ہے. ٹھیک ہے، میں صرف مجھے افسوس ہے اپنے پرائم منسٹر کا کہ ایک انتہائی شریف آدمی، ایماندار آدمی، ملک سے محبت کرنے والا آدمی، غریبوں سے محبت کرنے والا آدمی، اس کو لوگوں نے بند گلی میں جا کے آج یہاں کھڑا کر دیا. ٹھیک ہے سر، میں آگے بات کرتا ہوں. میرے مہمان ہیں دوسرے، ان سے بھی لے لیتا ہوں. جی ایکیڈی صاحب، میں کیا سوال کروں؟ انہوں نے تو بہت سارے سوالات کھڑا کر دیے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ ان کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت ہی ذہین آدمی ہیں. اکنامی پہ ان کی اچھی نظر ہے. لیکن ابھی جو سچویشن ہے، ہمیں اس سچویشن کو ہینڈل کرنا ہے. جو بجٹ ہے اس کی ڈیٹ سروسنگ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ آپ کا اگر 7.2 ہم اچیو کر لیتے ہیں اتنی ہیوج ڈیٹ سروسنگ کے بعد، تو یہ ہمارے لیے غنیمت ہوگا. ہمیں صرف اب یہ دیکھنا ہے کہ ٹھیک ہے ایجپشن ماڈل ہے، ٹیم بار سے آئی ہے، ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے. لیکن ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو گورنمنٹ نے ٹارگیٹ دیا ہے اور جو ٹارگیٹ اچیو کرنے کے لیے جو ٹیکسیشن لگائی گئی ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں اکراس دا بورڈ لگائی گئی ہے. بہت سارے سیکٹر ایسے تھے جو ٹیکس ریٹ میں نہیں آ رہے تھے صحیح طرح. اب جیسے ڈیٹ سروسنگ وغیرہ جو ہے، اس میں سے گورنمنٹ نے ٹیکسیشن کے ریٹ بڑھا دیے فکس انکم کے اوپر. تو آپ کی پہلے ڈیٹ سروسنگ شاید 1000 ارب تھی، اب آپ کی 2500 ارب ہے. تو اس میں سے 300 ارب روپے گورنمنٹ کو واپس مل جائیں گے تھرو ٹیکسیشن. ٹھیک ہے. اسی طرح فکس انکم کے اوپر گورنمنٹ نے اپنے ٹیکس بڑھا دیے. اسی طرح آپ جائیں تو ڈیویڈنڈ جو تھی پاور سیکٹر کی، جو ٹیکس میں ہے ہی نہیں، 7.5% ڈیویڈنڈ دیتے تھے، اس کو گورنمنٹ نے 15% کیا ہے. تو اور پھر ریئل اسٹیٹ جس کا کوئی فائدہ نہیں تھا اکنامی کو، اس کا بھی ٹیکس ریٹ جو ایک سال میں بائنگ سیلنگ آپ کرو گے پورا ٹیکس لگا دیا ہے. تو ہم اگر ان کو دیکھیں، پھر FAD لگائی ہے. FAD ڈائریکٹ گورنمنٹ کے خزانے میں جاتی ہے، وفاق کو ملتی ہے، وہ صوبوں کا حصہ نہیں جاتا اس میں. تو کوشش انہوں نے ایسی کی ہے کہ نئی جگہوں پہ نئے ٹیکس لگائے جہاں پیسہ ہے. تو وہ پیسے سے میں سمجھتا ہوں اگر یہ ٹارگیٹ اچیو کر لیتے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہوگی. کیونکہ اس وقت ہم اگر پچھلی باتوں کو یاد کریں گے تو آگے ہم نہیں چل پائیں گے. اب جو سچویشن ہے یہ ہمارے اپنے لوگوں نے کریٹ کی ہوئی ہے. ہمارے لوگوں نے ایکسٹرا بوروئنگ کر دی اور اتنی ہیوج بوروئنگ کھڑی کر دی ہے ہمارے سر کے اوپر کہ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اب فیڈریشن بھی ناراض ہے، چیمبر بھی ناراض ہے. لیکن میں ان کو بھی یہی کہوں گا کہ 1-2 سال ہم گورنمنٹ کو بھی دے دیں. پچھلے 20 سال ہم نے اپنی مرضی سے بجٹ بنوائے ہیں اور اس میں ہم لوگ امیر ہوتے گئے، گورنمنٹ غریب ہوتی گئی. آج دن آ گیا ہے کہ اس گورنمنٹ کو ہم مل کے سپورٹ کریں
تاکہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے. دشمن کی نظر ہمارے لیے اچھی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب بالکل 100% کہہ رہے ہیں. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں اپنا ڈیفنس بجٹ کم کرنا پڑا. میں کہتا ہوں ہم بھوکے رہ جائیں لیکن ڈیفنس بجٹ ہمارا کم نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جس طریقے سے ہمارے اوپر انٹرنل ایکسٹرنل تھریٹس ہیں, اور اگر ہم نے اپنا فورسز کو بجٹ کو کم کیا تو ہمارے لیے بہت بڑی نقصان کی بات ہوگی. اور یہ پرائم منسٹر صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ بھائی آپ نے جہاں 5500 ارب کا ٹارگٹ رکھا وہاں آپ 6000 ارب کریں. پاکستان کی بزنس کمیونٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہونے کو تیار ہے, لیکن ہمیں ہمارے ڈیفنس کو کسی بھی صورت میں ویک نہیں ہونے دینا, کیونکہ اگر یہ جگہ ویک ہوئی تو ہمارا پھر اللہ ہی حافظ ہے. کیونکہ ابھی تک آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بھی جگہ پرابلمس ہوئی ہے, آرم فورسز نہیں, انٹرنل ایکسٹرنل, اب جب بجٹ کی مشکلات آئی تو آرمی چیف نے آ کے کہا کہ بھئی آپ ہمارا بجٹ نہ بڑھائیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے کہنے کے باوجود بھی ہمیں بڑھانا چاہیے, کیونکہ جہاں آپ کا ڈیفیسٹ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم یہ اچیو نہیں کر پائیں گے, ہے مشکل, لیکن اس دفعہ جو ایونیو انہوں نے ٹارگٹ کیے ہیں نا وہ اچھے ایونیو ہیں اور یہ ٹارگٹ اچیو ہو سکتا ہے. لیکن اگر نہیں ہوئے سر, جو ڈائریکٹر ہیں جو چیزیں بتائی ہیں وہ 5550 ارب کہاں سے وہ کریں؟ سر آپ کی فکس انکم کا ٹیکس آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ فکس انکم کو سپورٹ نہیں کریں گے تو یہاں سے لوگ بزنس کی طرف آئیں گے. پھر آپ کی ایمنسٹی چل رہی ہے, یہاں وائٹنگ کے لیے آئیں گے. آپ اپنی دیکھیں نا, انہوں نے دھمکی دے دی ہے عمران خان صاحب نے کہ 30 جون تک اگر آپ نے نہیں دیا تو ہم نے تو آپ کے سارے. وہ دھمکی نہیں ہے, یہ 30 جون تک کے بعد بھی ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے. جو ہماری اطلاعات ہیں وہ ناکامی کی دیکھیں میں آپ کو ایک بات ایمنسٹی میں نہیں, پاکستان کی بلیک اکنامی آج بھی بہت بڑی ہے, بہت بڑی ہے, اور اس کو آپ کو ختم کرنا ہے. جب تک آپ اس کو ختم نہیں کریں گے یہ معاملات ہمارے اسی طرح پرابلم میں رہیں گے. میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی پاکستان کا آدمی جو بھی کہے, لیکن یہ ایمنسٹی 400 ارب سے لے کے 1000 ارب تک وائٹنگ ہوگی. آپ یہ واحد میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں, یہ واحد آدمی ہے, میں واحد ہوں, سارے لوگ اور منع کر اس کے پہلے بھی آپ یہ دیکھیں پیسہ آیا ہے. ابھی اس میں تھوڑی بہت پرابلم ہے کہ مہینہ کلوزنگ کا ہے, کیس پیمنٹ بینک میں جمع کرنے کی کنڈیشن انہوں نے رکھی ہے. اگر یہ ایک کنڈیشن آج یہ ختم کرتے ہیں نا تو 250-300 ارب کا تو کیس, تو وہ تو نہیں کر رہے ہیں نا, لیکن گورنمنٹ پہ اعتماد بھی تو نہیں ہے نا لوگوں. میرا بھائی گورنمنٹ پہ ہمیں اعتماد کرنا پڑے گا. پرائم منسٹر سنسیئرٹی سے بات کر رہے ہیں, ہم پرائم منسٹر یہی کہہ رہے ہیں کہ سب کے ڈیٹا ان کے پاس موجود ہیں. آپ یہ دیکھیں انہوں نے یہی ہر سر کیا واقعی موجود ہے, یہ دھمکی دے رہے ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے آج کے دور میں کوئی چیز چھپانا آسان نہیں ہے. اس کے باوجود اگر لوگ نہیں لاتے ہیں سر, دیکھیں آپ کا ایک بات سنیں, آپ کے پاناما کے اکاؤنٹ ہے نا, آپ چاہو تو ان سب کو ٹیکس لگا سکتے ہو نا. سپریم کورٹ نے ٹیکس لگایا نا بلا کے, 10-15 لوگوں پہ, پرائم منسٹر کی سسٹر پہ ٹیکس لگایا نا. تو آج اگر پرائم منسٹر صاحب چاہیں تو ان سب لوگوں کو ٹیکس, اگر ان کی انفارمیشن ان کے پاس ہو, ٹیم ان کے پاس ہے, انفارمیشن ہے. میں ذرا آتا ہوں نعمان وزیر صاحب سے بات کر لیتا ہوں. نعمان وزیر صاحب 5550 ارب آئے گا تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ کیا جملہ تھا کہ وہ رادھا ناچے گی تو یہ آئے گا کہاں سے سر؟ اس کے اوپر تو تقریباً میں نے صبح سے جتنے بڑے لوگوں کو سنا ہے, ایون کہ ڈاکٹر صاحب تو ہمیشہ جو بات کہتے ہیں وہ سامنے ہمارے آتی ہے, تو یہ آئے گا کہاں سے سر 5550 ارب؟ آپ نے تو عام آدمی کی کمر توڑ دی ہے, آپ نے تو سیلری پیڈ کی کمر توڑ دی ہے, بیچارے جو دوسرے جو لوگ ہیں ان کی کمر توڑ دی ہے. اس کے باوجود اگر یہ 5500 ارب نہیں آیا سر تو پھر تو آپ کے جتنے اہداف ہیں وہ سب زیرو ہو جائیں گے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. میں آپ کو پہلے آپ کا جو سوال اس کا بھی جواب دیتا ہوں, باقی جو ہمارے ساتھیوں نے کولیگز نے جو بولا اس پر بھی تھوڑا کمنٹ کرتا ہوں. پی ٹی آئی کا کچھ ویوز ہوئیں گے, کچھ میرے اپنے ویوز ہوئیں گے. دیکھیں جی, آپ نے اب دو چیزیں ہیں, ایک ٹیکنالوجی پر بینک کرنا ہے, اس پر جانا ہے, اس کو زیادہ ایڈوانس کرنا ہے. سیکنڈری ڈیٹا کو اٹھانا ہے, آپ نے یوٹیلیٹیز کو دیکھنا ہے کہ جی بجلی کا بل کتنا ہے, کتنے لوگ ہیں. ایک مثال دیتا ہوں کہ کے پی کے اندر ہمارا کے پی کے گورنمنٹ کہتی ہے کہ 1600 کارخانے ہیں,
اور جو B1 B2 B3 ٹیرف ہے وہ دکھاتے ہیں ہمارے 19,000 کارخانے، تو کہاں 1600 کہاں 19,000. یہ چیزیں جو ہے نا سیکنڈری ڈیٹا وہ اٹھا کر ان لوگوں کو سامنے لایا ہے. SSCP کا جب سامنے مثال آتی ہے کہ 50% آر پیئنگ ٹیکسز، ادر 50% ناٹ پیئنگ. 3,40,000 ہمارا سوئی گیس سے کمرشل انڈسٹریل کنیکشنز ہیں، 40,000 ٹیکس دے رہے ہیں. یہ سیکنڈری ڈیٹا سامنے آنے والا ہے. اینڈ بی ویری کیئرفل. میں عقیل ریڈی صاحب بیٹھے ہیں، میں بھی چیمبر کا انڈسٹریز کا پریزیڈنٹ رہ چکا ہوں KP کے پشاور میں. طارق صاحب کو مشورہ دینا چاہتا ہوں سارے بزنس کمیونٹی کو کہ جی اب ڈاکومنٹڈ سیکٹر میں رہو. اب اتنا ڈیجیٹائز چیزیں ہو گئی ہیں، کچھ اور ڈیجیٹائزڈ ہو جائیں گی. اب آپ وہ حرکتیں نہیں کر سکتے جو 60 کی یا 60s میں یا 70s میں جو 80s کرتے تھے. ہیو اے ویری کلین بزنس، سب کچھ ٹھیک ٹھاک کرے. مائنڈ یو، یور پرائم منسٹر از ڈینجرسلی فوکسڈ. وہ ہی از آن اکاؤنٹیبلٹی، وہ اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے. آپ جو دیکھ رہے ہیں آج کل سب کے پیچھے پڑے گا، اکاؤنٹیبلٹی کریں گے. ایوری ون ہیز ٹو گیٹ انٹو دی ڈاکومنٹڈ سیکٹر. ویدر وہ شعبہ بازار ہے پشاور کا، یا لبرٹی مارکیٹ ہے، یا مصری شاہ ہے، یا بادامی باغ ہے لاہور کا، یہ سب نے آنا ہے ڈاکومنٹڈ سیکٹر میں. تو جتنا جلدی آئے بہتر ہو گیا. ایک یہ بات. دوسری بات، جب آپ نے GDP کی جو بات کرتے ہیں نا، ڈاکٹر صاحب نے بات کی، دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکس ٹو GDP جو اپنا GDP جو ڈیٹ ٹو GDP ریشو جو ہے US ہمارا تو جو لا کہتا ہے کہ 60% سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن 70-72% ہے. اس کے بیچ میں چل رہا ہے. کچھ مطلب فگرز ویری کر رہے ہوتے ہیں، کچھ کیا ڈال رہے ہوتے ہیں، کچھ کیا کر رہے ہوتے ہیں. جاپان میں کیا ہے؟ جاپان میں 400% ہے، US میں 160% ہے. سو یو ڈونٹ ہیو ٹو وری مچ اباؤٹ دی ڈیٹ ٹو GDP ریشو. اٹ از امپورٹنٹ. ہمارا غریب ملک ہے، اس میں امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ اس طرح چلتا رہے گا آگے جو بات آپ سب کرٹیسائز، ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی کرٹیسائز کیا IMF کا. آئی ڈونٹ ایگری. میرے خیال میں IMF کے جو 22 پہلے پیکیجز آئے تھے نا، سب پاکستان کے لیے، اس کے اندر 95% چیزیں پاکستان کی مفاد میں تھیں. مثلا ابھی کیا ہے، کون آدمی مجھے یہ کہے گا کہ اسٹیٹ اوڈ انٹرپرائزز 196 ہماری ہے، وہ کوئی 1200 ارب نقصان کر رہی ہوتی ہیں. اس کو روکنا ہے، اس کو سب نے روکنا ہے. اکیڈیمیشن نے، میڈیا والوں نے، اپوزیشن والوں نے یہ چیز کو ہیڈ آن لینا ہے. اس کا کوئی یہ غلط حل ہے جو آپ کہتے ہیں چینج آف مینجمنٹ. کوئی چینج آف مینجمنٹ سے ٹھیک نہیں ہوتا. اٹ ہیز ٹو بی پرائیویٹائزڈ. جہاں آپ کے ایسے کارخانے ہیں، آپ کا سرکار میں ہی کارخانے تھے جو لوگوں کو آپ نے لے آف کر دیا. لیبر لاء میں لکھا ہے. اسٹیل میں 18,000-17,000 آدمی بیٹھے ہیں، اور بہت ادارے ہیں جہاں لوگوں کو لے آف کیوں نہیں کرتے. آپ کیوں ہیمریجنگ ہو رہے ہیں، 1200 بلین لوز کرتے جا رہے ہیں. اس کو آپ نے پرائیویٹائز کرنا ہے. سرکولر ڈیٹ از اندر ویری امپورٹنٹ تھنگ. جو اپوزیشن کو چاہیے کہ اس کے اندر بات کرے کہ وہ سرکولر ڈیٹ کو جائے. کیپیسٹی ٹیکس ہم دے رہے ہیں جی، 600 بلین کا کیپیسٹی ٹیکس دے رہے ہیں. اگلے سال 900 بلین کا کیپیسٹی دے گا. 134 کارخانے ہمارے لگے ہیں بجلی بنانے کے لیے. جنوری فیبری میں 30 چل رہے تھے، 104 بند پڑے ہوئے تھے. اس کو آپ پارکنگ فیس دے رہے تھے، کیپیسٹی دے رہے تھے. یہ پریویس گورنمنٹس نے کیا. ایسے بھی IPPs ہیں جس کو آپ نے نیپرا نے کہا کہ آپ 17% لے سکتے ہیں ریٹرن آن ایکویٹی. یو نو ہاؤ مچ دے آر گیٹنگ؟ سم 90% اینڈ دیر سم وچ آر 110%. 10 مہینے میں کہ لیڈی صاحب ان کا پیسہ واپس ہوا، انہوں نے جو انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی. یہ سینٹ کے اندر ایک کمیٹی بنی ہے. آئی ایم ہیڈنگ دیٹ کمیٹی. ابھی ہم شروع کریں گے اینڈ وی آر گوئنگ ٹو گو ہیڈ آن ٹو اس کے ساتھ بات کر کے اس چیز کو، یہ چیزیں ٹھیک کرنی. ٹوٹل یہ میں نے کہا اسٹیٹ اوڈ انٹرپرائز سرکولر ڈیٹ کو یہ بن جاتا ہے کوئی 2000 کے قریب بن جاتا ہے. یہ تو آپ کے 2 آرمی کا ڈیفینس کا بجٹ ہو گیا. یعنی 2 اور آرمیز ایسی آپ بنا سکتے ہیں. اس کو جب تک ٹھیک ہے، اس چیز کو دیکھنا ہے. چارٹر آف اکانومی کرنا ہے، سب نے بیٹھنا ہے، دیکھنا ہے کہ کیا ملک کے لیے مفاد کی چیز ہے. سیاست نہیں کرنی اس کے اندر. ڈاکٹر صاحب بیٹھیں گے، ڈاکٹر اشفاق صاحب آپ بیٹھیں، ہم بیٹھیں، لیٹ اس ڈسکس. مے بی ہمارے پاس PTI کے پاس اچھا سولوشن نہیں ہے. یس یو آر اوپن ٹو گڈ سولوشنز، ٹھیک ہے، لیکن پازیٹیولی دیکھیں. یہ نہ کریں کہ آپ آج میں 20 سال میں ڈاکٹر صاحب پہلی دفعہ میں تقریر بجٹ نہیں سن سکا کہ اتنا شور شرابہ تھا. وہ میں گیا گیلری میں بیٹھا کہ نیشنل اسمبلی کی سنے، کوئی نہیں سمجھ آیا. آپ سنیں تو صحیح. یہ نہ کریں. وہ آیا ڈاکٹر صاحب میرے پاس آیا، ایک پولیٹیکل پارٹی والا آدمی آیا، کہتا ہے 28 روپے کلو کیا کر رہے ہو؟ میں نے کیا 28 روپے کلو کیا؟ کہتے ہیں یہ کتابیں دی ہیں 40 کلو وزن ان کا 28 روپے کلو بکے گا. پڑھتا وڑھتا کوئی نہیں ہے. مہربانی کر کر پڑھیں، مہربانی کر کر آپ پڑھیں، اس کو دیکھیں بجٹ میں کیا ہے، پڑھیں اور اس پر پازیٹیو تبصرہ کریں. اینڈ وی اور اوپن فار سر ویسے میرا خیال ہے اس چیز کو کریں گے تو آگے چلتے رہیں گے.
میرا خیال ہے بہت سارے سوالات ابھی تو خیر آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے، لیکن جو آگے چل کے جو سب سے امپورٹنٹ چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آپ کو پیسہ چاہیے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ پیسہ آپ کہاں سے نکال رہے ہیں، کن لوگوں سے نکال رہے ہیں۔ کیا اس سے غریب آدمی کا وعدہ کیا گیا تھا کہ اس کے اوپر بالکل ٹیکسیشن نہیں ہوگی، تو آج تو آپ بات کر لیں کہ غریب آدمی کی ہر چیز ہی مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ میں ایک چھوٹے سا بریک لیتا ہوں ناظرین، پھر واپس آتے ہیں، پھر ڈاکٹر اشفاق صاحب کی طرف چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ سر کیا حال ہوگا غریب آدمی کا، کس طرح دیکھتے ہیں، اور باقی آپ کی اپنا پوائنٹ آف ویو کیا ہے ان تمام جو ڈسکشن ہوئی ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک۔ ڈاکٹر اشفاق صاحب، وہ تو جتنے بھی سروے اقتصادی سروے اس کے حوالے سے جو کل دیے وہ تو سب اہداف ہمیں دکھ رہا ہے کہ بہت مائنس میں صورتحال ہے اور بہت ساری چیزیں۔ میں چاہوں گا سر کہ آپ کی آواز عام آدمی بھی آپ کو بہت غور سے سنتا ہے۔ یقیناً بہت لوگ بہت کچھ کہہ رہے ہیں، ٹیکنیکل باتیں بہت ساری ہیں، میرے پاس بھی بہت سے ورڈز ہیں، سرمایہ کاری ہے، ٹریڈ امبیلنس ہے، گروتھ ریٹ ہے، فلاں ہے، ایکویٹی ہے، خسارہ ہے، لیکن سر میں یہ آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا، جو بھی آپ کمنٹس دیں، کہ سر اس بجٹ جو آیا ہے، اس بجٹ میں عام آدمی کے لیے جو کہا گیا تھا کہ اس پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، تو سر یہ تو بہت بڑا بوجھ ڈال دیا گیا، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، میں بجٹ کی اس نیٹی گٹی پہ میرے لیے یہ میننگ لیس چیز ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ ایک ڈاکومنٹ ہے جو رسم دنیا ہے، جو نبھانا ہمیں پڑتا ہے، تو ایک سفید کاغذ پہ ہم اس پہ بہت ساری چیزیں لکھ ڈالتے ہیں۔ میرے نزدیک اسی تک اس کی حیثیت ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے، بات یہ ہے نا کہ یہ ہمارے دو مہمان معزز بیٹھے ہوئے ہیں نا، انہوں نے کبھی پاکستان کی معیشت کو اتنے کلوزلی آبزرو نہیں کیا۔ مجھے 4 ڈیکیڈ ہو گئے ہیں، 40 سال۔ I can smell the number کہ کیا چیز ہو سکتی، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ہمارے FBR میں کتنی صلاحیتیں ہیں، کیونکہ میں ڈیل کرتا رہا ہوں، آج بھی ان سے ملتے رہتا ہوں کہ کتنا کام یہ کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، میری بھی خواہش ہے یہ 5550 کیا، یہ تو 8000 کا ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں عقیل بھائی کی بھی یہی خواہش ہوگی اور نعمان صاحب کی بھی یہی خواہش ہوگی کہ اور بھی ریونیو اکٹھا ہونا چاہیے۔ بھائی ریونیو اکٹھا اس وقت ہوگا نا جب معیشت کا پہیہ گھومے گا۔ ریونیو آسمان سے تو نہیں گرنے لگتا ہے، جب ملک کی معیشت کا پہیہ تیزی سے گھومے گا پیسے بھی زیادہ آئیں گے، لیکن اگر پہیہ بالکل جام ہو جائے تو پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ہماری آبادی بڑھ رہی ہے 2.4%، ہمارا جی ڈی پی گروتھ کا اگلے سال کا ٹارگٹ ہے 2.4%۔ بائی ڈیفینیشن ہمارے لیونگ اسٹینڈرڈ اسٹیگننٹ ہے، اگلے سال ہم اسی جگہ کھڑے رہیں گے۔ وی ہیو لاسٹ 1 ایئر، 1 سال لاسٹ کیا کہ نہیں ہم نے؟ 1 سال میں دنیا بہت آگے نکل جائے گی، ہم وہیں کھڑے رہیں گے۔ تو اتنی باریکیوں کے جو لوگ جو ہیں وہ چیزوں کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں بجٹ کے بارے میں کیا بجٹ کے بارے میں کہوں؟ میں صرف 2 باتیں کرتا ہوں جو بڑی اچھی چیز ہوئی ہے اس بجٹ میں۔ یہ فائلر نان فائلر کا چکر میں ڈے 1 سے پرائم منسٹر سے کہہ رہا تھا کہ خدا کے واسطے اس کو ختم کریں آپ۔ شکر ہے کہ یہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے وہ ختم کر دیا گیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے جان بوجھ کر 4 لاکھ سے 12 لاکھ ایگزمپشن لمٹ انہوں نے کیا تھا۔ اس کو تو پتا تھا کہ یار ہم نے تھوڑی ہونا ہے، وہ تو راستے میں کانٹے بچھا رہے تھے۔ 1 سال لگا مجھے یہ کہنے پہ، یہ سپٹمبر میں جب ریوائز بجٹ آ رہا تھا اس وقت بھی میں کہا کہ یار ختم کرو اس کو، واپس لے جاؤ، یہ تمہارے راستے میں کانٹے بچھائے ہوئے ہیں، انہوں نے جان بوجھ کے بچھائے ہوئے ہیں۔
ان کو یہ تھوڑی پتا تھا کہ ان کو یہ معلوم تھا کہ ہم نے تو آنا ہی نہیں ہے، تو کون سے اس بجٹ میں جو نمبر دیے جا رہے ہیں وہ ہم نے ڈیلیور کرنا ہے. یہ تو آنے والوں کے لیے مصیبت کر کے وہ گئے تھے. 1 سال کے بعد آج اس کو کم کر کے 4 لاکھ سے 12 لاکھ پہ لے گئے تھے ایگزمپشن لمٹ، اس کے 6 پہ لائے ہیں. وہ ٹھیک کیا ہے انہوں نے. یہ اقدامات یہ ٹھیک ہے، لیٹ لیکن ہوئے ہیں. لیکن میں ایک ذرا میکرو فریم ورک میں کہہ رہا ہوں باتیں کہ دیکھیں، ہر سال پاکستان میں 1.5 ملین کے قریب نوجوان نوکری کے لیے آتا ہے، جاب مارکیٹ میں داخل ہوتا ہے. ان سبوں کو آپ نے ایبزارب کرنا ہے تو آپ یور اکانومی شوڈ گرو بائی 7 to 8% پر اینم. اگر یہ 2.4% IMF کے ٹارگٹ کے مطابق، یا اب جو ہم نے بجٹ میں ٹارگٹ رکھا ہوا ہے، اس 2.4% میں ہم کس کو نوکری دیں گے بھائی؟ ہم نے تو فارغ کر دینا ہے لوگوں کو. ملینز. دیکھیں ایجپٹ میں بار بار ایجپٹ کی طرف جاتا ہوں کیونکہ ہمیں بھی قاہرہ کے سڑکوں پہ کھڑا کر دیا ہے. اسلام آباد کو قاہرہ میں تبدیل کیا جا رہا ہے. جب IMF کے پروگرام میں ایجپٹ گیا تھا اپریل 2016 میں، تو غربت کی شرح 30% تھی وہاں پر. 30% ایجپشن ویئر لیونگ بلو دی پاورٹی لائن. آج جب یہ رپورٹ فارن افیئرز میں چھپا ہے، فارن پالیسی میگزین میں، اس میں ورلڈ بینک کا ایسٹیمیٹ ہے ود ان 3 years، سوچے ذرا 3 سال میں غربت کی شرح 30% سے 60% پہ چلی گئی ہے. ناؤ 60% ایجپشنز آر لیونگ بلو دی پاورٹی لائن. کیا ہم اسی راستے پہ جا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ میں بھی اچھی باتیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ مجھے پرائم منسٹر سے بہت ہمدردی ہے. میں بھی بہت اچھی باتیں کر سکتا ہوں تاکہ لوگوں کے جوش بڑھا دوں. میں ریئلسٹک آدمی ہوں. میں اس وقت بھی پرائم منسٹر سے کہتا تھا کہ میری آنکھوں سے آپ معیشت کو دیکھیں، آپ کو نظر نہیں آ رہی یہ چیزیں. نہیں، میری بات کو انہوں نے مانا. تو بات یہ ہے کہ نہ آپ نوکری لوگوں کو دے سکیں گے. 2.4% جہاں گروتھ ہو رہی ہے، کون سی نوکری آئے گی بھائی؟ اور آپ کو میں بتاؤں کہ پاکستان میں آپ دیکھیں گے جیسے جیسے تعلیم بڑھ رہا ہے لوگوں میں، اس پہ زیادہ بے روزگاری ہے. یعنی جو یونیورسٹی گریجویٹ ہے وہ سب سے زیادہ ان امپلائڈ ہے. 20-21%، جس میں ہر 5 میں سے ایک جو ہے گریجویٹ ان امپلائڈ ہے وہ. تو آپ بتائیں کہ یہ جب 2.4% گروتھ ہوگا تو یہ اتنے بھی نوکری نہیں نکل سکتی ہیں، تو یہ لڑکے کہاں جائیں گے؟ یہی سوشل کیوس کریٹ کرتے ہیں ملک میں. اگر آج کوئی ایک جلوس جا رہا ہو نا، یہ اسلام آباد کے اگر بلو ایریا سے گزر رہا ہے، ایک پتھر کسی نے مارا، وہ شیشے کے گھر ہم نے جو بنائے ہوئے ہیں راستے میں، ایک پتھر کی مار ہے، لوگوں نے تباہی پھیر دینی ہے وہاں پر. راجہ بازار سے ایک جلوس اگر گزر رہا ہو نا، سیاسی جلوس، کسی ایک نے اگر ایک پتھر کسی بینک پہ مار دیا، لوگوں نے آگ لگا دینی ہے اس کو. یہ کیا ہے؟ اینگر ہے، فرسٹریشن ہے جو سڑکوں پہ نکلتا ہے. اور مزید اور بڑھنے جا رہا ہے انفلیمیشن، سب چیزیں، انفلیشن، مہنگائی، بے روزگاری، غربت. جی سر، یہ تو سب بڑھ رہا ہے سر. میں ڈاکٹر صاحب سے ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہائر انٹرسٹ ریٹ پہ ہم جا چکے ہیں، ڈی ویلیویشن ہم بہت بڑا کر چکے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ ہماری ڈیٹ سروسنگ بھی بڑھ گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم گروتھ سے ہٹ گئے، اور اتنی بڑی پاپولیشن ہے، ان کو ہم روزگار بھی ہم نے دینی ہے. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ ہم نے بوروئنگ بہت زیادہ کر لی ہے. اب IMF آپ کو پیسہ دے رہا ہے، اب آپ کو اس کی بات سننی ہے. یہ ہمارے مینیجروں کو چاہیے کہ یہ بیفور ٹائم جاگتے. سب سوئے ہوئے تھے اس ٹائم پہ، ہر آدمی کہہ رہا ہے گروتھ آ رہی ہے. بھائی آپ پیسے گھر سے، اور جو ابھی جو سینیٹر صاحب نے جو بات کی ہے، نعمان صاحب نے، میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ پاکستان کا یہ جو سیکٹر ہے، پاور سیکٹر، یہ سب سے زیادہ ہمارے اکنامی کو ڈیمیج کر رہا ہے. کیونکہ جو ایگریمنٹ ہم نے کیے ہوئے ہیں، ہم یہ کیپیسٹی پیمنٹ ہم پے کر رہے ہیں، یہ وہ پیمنٹ ہم کر رہے ہیں جو بجلی ہم خریدتے نہیں ہیں. اور ہمارے پاس انسٹالڈ کیپیسٹی 40,000 میگا واٹ پہ چلی گئی ہے، اور ہماری پک ٹائم پہ میکسیمم ڈیمانڈ ہوتی ہے 24-25 ہزار کی، اور 8,000
मेगा वाट जो फर्नेस ऑयल से हम बिजली बनाते हैं वो बगैर बनाए हम उनको पैसे दे रहे हैं। तो ये खतरनाक काम है जिसको ठीक करना है, और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि सेनेटर साहब की जो कमेटी है इस काम को करे, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो इस मुल्क को मुश्किल से निकालेगी। डॉक्टर अशफाक साहब को भी मायूस नहीं होना चाहिए, बड़े काबिल आदमी हैं और प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी उनको अपनी कमेटी में रखा है। ये अपने एफर्ट्स जारी रखें। हम ये नहीं कह रहे कि ये जो सिचुएशन है बहुत अच्छी है, हम ये कह रहे हैं कि भाई हैंडल अब इसको हम नहीं करना है। सर बताएं, देखिए आम आदमी के लिए गवर्नमेंट के मैं आप पढ़ना नहीं चाहता, पहली जो बात लिखा हुआ है उसमें तो सर बहुत कुछ है। आटा, पहली बात चीनी, सुन ले, दाल, आपके चीज, मुल्क में आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप कोई पॉलिसी बना सके, किसी को रिलीफ दे सके। हम ये समझते हैं आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल रहा है। देखें कब मिलेगा, कमर तोड़ रहे हैं सर आप। पहले सुने, ये जब मिलेगा जब आप ये टारगेट अचीव करने की कोशिश करें, और ये टारगेट अचीव होगा। और अगर नहीं हुआ, देखें कभी भी लोग नहीं हुआ, कह रहे नहीं होगा, पिछले साल से देख रहे नहीं हो रहा, नहीं तो ये भी नहीं हो रहा। लेकिन इस दफा मैंने कहा कि इन्होंने जिन जिन जगहों को हिट हिट किया किया है ना, वो जगहें कुछ बेहतर है, उनमें उधर पैसा पड़ा हुआ है, और वहां से पैसा ये फिक्स इनकम में और लोग चले जाते हैं जो आपकी इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं करते, वहां से पैसा निकलेगा। तो वो मुझे लगता है मुनासिब जगहों पे गए हैं। ये मैं ये कह रहा हूँ 1400-1500 अरब है। देखिए 1500 अरब में से 300 अरब तो आपको यहाँ से मिल जाएगा फिक्स इनकम से, ठीक है ना। इसी तरह 30-35 अरब रुपए आप ये डिविडेंड से हासिल कर लेंगे, 350 और इसी तरह रियल एस्टेट पे जो आपने फुल टैक्स किया है ट्रेडिंग के ऊपर, उस पर भी थोड़े बहुत पैसे आप निकाल लोगे। 4 अरब। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ अक्रॉस द बोर्ड। फिर एफएडी जो लगाई है इन्होंने गाड़ियों पे, और ये सीधा वफाक को जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा, मैं क्या अच्छी जगहों पे इन्होंने टैक्सेस लगाए हैं जिससे रिकवरी होगी, लेकिन साथ में ये भी हमें डर है कि आपकी अगर इकोनॉमी स्लो हो गई और इकोनॉमी परफॉर्म ही नहीं करेगी, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं 2.4% की ग्रोथ में क्या इकोनॉमी परफॉर्म करेगी, वो बातें उनकी 100% ठीक है, लेकिन भाई साहब हम बैठे हुए इस मुल्क में रहना है, इधर ही मरना है, इधर ही जीना है। हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए कि किसी भी सूरत में इस मुल्क को हम मुश्किल से निकालें, और इसके लिए बेहतरीन नोमान साहब ने जो प्रपोजल दिया है पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स लाना चाहिए, और इसके ऊपर काम करने की उसके ऊपर काम क्यों नहीं हो सर? जरूरत ये तो है। नोमान साहब की चले आप मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग भी इसी बात को हर प्रोग्राम में ये कहते हैं कि ये पावर सेक्टर से जो मिसयूज ऑफ पैसा जो पैसा जा रहा है उसको रोकने की ज़रूरत है, और यहाँ से आप गवर्नमेंट के 100, 150, 200 अरब रुपए बचा सकते हैं अगर कोई सही तरह इसके ऊपर काम करे। तो आप ये समझते हैं कि सर इस आम आदमी को जो है ये एक दफ़ा फिर बड़ा बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा? 1-2 साल मुश्किल है, क्योंकि जिस कंडीशन में हम चले गए, जिस रास्ते पे हम जा चुके हैं, 2 साल हमें कुर्बानी देनी होगी। 2 साल कुर्बानी देने के बाद अगर हमने कुछ अचीव कर लिया तो फिर आम आदमी की बारी आ सकती है। अगर गरीब आदमी बचा तब से सवाल पैदा होगा ना सर, बेरोजगारी, महंगाई, सब कुछ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं हम नोमान साहब से बात करते हैं। छोटा सा ब्रेक। जी नोमान साहब, पावर सेक्टर पे तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई है, लेकिन सर इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं सर। ज़राअत है, सनती शोबे हैं, ट्रेड इम्बैलेंस है, सरमायाकारी है, बहुत सारी और शोबे हैं सर। मैं क्या बताऊं सर, कहाँ से होगा सर, कैसे करेंगे सर? देखिए डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा आपको लोग बाकी हमारे कॉलीग्स ने बातें की हैं, लेट मी कमेंट ऑन दैट। पहली तो बात ये बताएं कि वकील रेड्डी साहब बैठे हैं, डॉक्टर अशफाक साहब बैठे हैं, कोई छोटी कंपनी हो या बड़ी अदारा हो, इंस्टीट्यूशन हो, उसका CFO कौन होता है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। पाकिस्तान का CFO कौन है? ही इज़ अ DMG ऑफिसर, सेक्रेटरी फाइनेंस इज़ अ DMG ऑफिसर, जो डिप्टी कमिश्नर कहीं रह चुका है। इस तरह चीज़ें ठीक नहीं होती। आपने राइट मैन फॉर द राइट जॉब,
آپ نے بیوروکریٹس میں گروپس بنانے ہیں. ٹریڈ گروپ ہے, چلو ٹھیک ہے, فائنینس کا ہونا چاہیے, انرجی کا ہونا چاہیے, ہیلتھ کا ہونا چاہیے, پروفیشنل شوڈ بی ہیڈنگ دیز تھنگس. یہ اس طرح کے کمرشل کونسل باہر بیٹھا ہوا ہے, کیا کر رہا ہے, اس کا KPI ہی نہیں ہے, کوئی ڈیلیوری نہیں کر رہا, ایکسپورٹس کہ امپورٹس کو کوئی خاص دیکھ ہی نہیں رہا. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. اکانومی کی گروتھ کی بات کی آپ نے, میں پچھلے 3 اپوزیشن میں بیٹھا تھا, میں کہتا تھا سرکار کو کہ یہ گروتھ جو ہونی چاہیے کم از کم 10% ہو, تو پھر ہم جا کر کے باہر کے ملکوں کے برابر کچھ پہنچ سکتے ہیں اگلے 10 سالوں کے اندر. یہ 3.3% گروتھ نہیں کر سکتی. لیکن واٹس دا پرابلم؟ دا پرابلم از کہ جی اس وقت آپ نے, دس از ہمارا جو پہلا بجٹ ہے, دس از اے ہنی مون بجٹ. اس کے اندر وی کین ٹیک ڈراسٹک سٹیپس, ہارش میجرز لے سکتے ہیں جو ہم نے لیے, جو اکانومی کو بہتر کرنے کے لینے چاہیے تھے. اور ہر سینسیبل گورنمنٹ یہ کرے گا. 3-4 سال بعد جب الیکشن کا ٹائم پھر سے آئے گا, اس وقت وی کانٹ ٹیک سچ میجرز بھی لیتا نہیں ہے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کرنا. اب آپ نے بات کی جو غریبوں کا کیا کرا. دیکھیں پہلے تو آپ کو بتاؤں نا, جو ہمارا جو ہے نا ڈاکٹر صاحب, رکھی ڈیڈی صاحب, ڈاکٹر, یہ ہمارا غریب اور امیر کے بیچ میں گیپ بہت زیادہ ہے. اس گیپ کو ریڈیوس کر رہے ہیں. تو ہمارا جو مالدار کو ہم نے ٹیکس کرنا ہے اور غریبوں پر نہیں کرنا ہے. غریب کی ڈیفینیشن پھر کیا آتی ہے, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, جو PMLN نے پہلے ڈیفینیشن دی نا, اس نے کہا کہ جی 1 لاکھ روپے تنخواہ والا آدمی غریب ہے, اس پر ٹیکس مت لگائیں. یہ کہاں سے 1 لاکھ روپے والا غریب ہوتا ہے؟ ہم نے اس کو کہا کہ جی 50,000 والا جو ہے نا, 6 لاکھ روپے والا جو سالانہ انکم بنے, اس کو غریب ہوگا, اور اس پر آپ نے اس سے زیادہ پر ٹیکس لگانا, اس سے کم پر ٹیکس نہیں لگانا. ساتھ اس لیے ہم نے غریب کی ڈیفینیشن کو پہلے ڈٹرمن کریں. ساتھ ہی ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جی اس کو جو غریب ہے, 20,000 تنخواہ لینے والا ہے, یا 17,500 جو منیمم ویج اب کر دی, اس کو آپ نے ٹارگیٹڈ سبسڈی دینی ہے. دی ہم نے کہا کہ جی آپ کو جو 300 پہلے یونٹ ہوتے ہیں, وہ لائف لائن کنزیومر اس کو کہتے ہیں, اس کے اندر آپ نے اس کو سبسڈائز ریٹ پر بجلی دینی ہے. اور ہم نے 200 بلین کا تقریباً رکھا, اس کے لیے پیسہ سبسڈی رکھی. گیس میں بھی اس طرح کی. باقی ہم نے ٹارگیٹڈ سبسڈی, پھر آگے ہم نے جو 3-4 اور ہم نے میجرز لیے پاورٹی کے لیے, بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کا, اس کو زیادہ کیا. احساس ایک ادارہ لیا ہے, اس کے تھرو کرنا. ایک اور احساس, جنرل احساس, آسٹیریٹی کا احساس ایک عوام میں لے آئے کہ ہم نے کیبنٹ کی تنخواہیں کم کر دی. اوپر جو 20 گریڈ سے اوپر والے لوگ, ان کی تنخواہ میں سر آئل مہنگا, گھی مہنگا, گوشت مہنگا, چینی مہنگا, خوش دودھ مہنگا, سیمنٹ مہنگا, مشروبات مہنگا, CNG مہنگا, پیٹرول مہنگا, نہیں ساری چیزیں مہنگی ہو گئی سر. شکر مہنگا, شکر مہنگی ہو گئی سر. ڈاکٹر صاحب ایک اکیل لیڈی صاحب بھی بیٹھے ہیں. سیمنٹ آپ کا جو تھا 603 مہینے پہلے 610 روپے کی بوری تھی, 610 کی. آج آپ کی ہے 460 کی بوری سیمنٹ کی. سٹیل کا آپ کو, خیر میرا اپنا بھی سٹیل کا بزنس ہے, سٹیل کے اندر کوئی ہماری کو 2% 3% انکریز ہوئی ہے. اب آگے جا کر دیکھتے ہیں کیا امپیکٹ آتا ہے. لیکن اوور آل ورلڈ اوور کی یہی سچویشن چل رہی ہے. ٹھیک ہے, کوئی چیزیں ایسی لگژری آئٹم, دیکھیں نا, آپ لگژری آئٹم کس کھاتے میں امپورٹ کر رہے ہیں؟ آپ وہ قزاقستان تک وہ بین کر رہے ہیں لگژری آئٹمس کے امپورٹ. چاکلیٹ کر رہے ہیں سیٹوں کے لیے, بڑے بڑے یہ چیزیں ایسی کر رہے ہیں جو مالدار لوگوں کے لیے. یو ہیو ٹو پٹ اسٹریٹ اکراس بین اس پر لگانا ہے. اس کے بعد آپ کا یہ چیزیں ٹھیک ہوئیں گی. یہ چیزیں سرکولر ڈیٹ, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز, لگژری آئٹم پر ہم نے اسٹرکٹ میجر لیں, لگژری آئٹمس کو بند کرنا ہے پاکستان امپورٹ کا, یہ میجرز لیں. باقی ایسے چھوٹے موٹے میجرز ہیں, یہ میجر سٹیپس لینے چاہیے. چلیں سر, دیکھتے ہیں, وقت بتائے گا کہ کیا پوزیشن ہوتی ہے. ابھی تو بجٹ کا اناؤنسمنٹ آیا ہے, اس کے بعد ڈیفینیٹلی حقائق اس وقت آئیں گے جب عملداری ہوگی اور عمل میں کیا صورتحال ہوتا ہے. میرے تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.